الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا عبد القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل پڑھے تھے مجلس نا؟ نہیں پڑھے تھے؟ پڑھے تھے ہے نا. یہی آیت تو اسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا واسمہ ایسا بدلہ، ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے ہے نا محبت کریں، محبت کریں. ظاہر سی بات ہے کہ محبت ایک ایسی شے ہے کہ محبت جو ہے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا، گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا. اور محبت اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دی ہے نا، تو محبت ہے نا، تو محبت تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا. معلوم ہے، ایسے مثال دے رہے ہیں، کیا کریے گا نا. مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ ہے نا، اپنے دل پہ نہ لیجئے گا، باہر کی مثال سمجھ لینا کہ کوئی شخص ہے بیوی سے محبت کر رہا ہے نا، اگر عین موقع پہ چائے مانگ دیا، تھوڑی تاخیر ہو گئی، فوراً جو ہے نا نفرت پیدا ہو جائے گا. یہ تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ فوراً ایک اور بہترین چائے مل گئی، محبت بڑھ گئی. کیا کریے گا؟ صلوات پڑھیے. یہ جو ہے ایسی شے ہے کہ یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور مودت تو پوچھیے نہیں ہے نا، اس کے تو الگ ہی ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اسماء نام ایسے ہیں کہ صرف جو ہے نام لینے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سے نام ایسے ہیں کہ کراہیت ہوتی ہے. اب جو ہے ابھی کہیں گے یہ تو ایسے ہی لفاظی ہو گیا، تھوڑا اس کو مضبوط کریں ہے نا، نام لینے سے مضبوط کریں. جناب زلیخا بوڑھی ہو گئی اور بہرحال تھا منصب، تمام چیزیں ہیں نا، جناب یوسف پہ اتہام، یہ تمام چیزیں تھی، اور آخرکار بوڑھی ہو گئی ہے نا. جب بوڑھی ہو گئی، اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جناب یوسف جو ہے نا گئے، ظاہر سی بات ہے، اب جو ہے پریشان حال ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جائیے یوسف کے پاس جائیے، ان سے کہیے. کچھ لوگوں نے کہا جانا نہیں، کہاں تک پہنچا دیا تم ہی ہو، صرف اشارہ کرے، باقی سب خاکہ ہے نا ذہن پہ ہے نا، اور لہٰذا جو ہے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. تو زلیخا نے کہا کہ جتنا یوسف کو ہم پہچانتے ہیں تم نہیں پہچانتے ہے نا. اب یہ کیا ہوا کہ معلوم ہو گیا کہ جناب یوسف کی سواری آنے والی ہے، اور جناب زلیخا نا بوڑھی ہو گئی تھی ہے نا، بوڑھی آ کر راستے میں بیٹھ گئی. ادھر سے جو ہے جناب یوسف آ رہے تھے ہے نا. انہوں نے سوال کیا ہم بھوکے ہیں، تو دیکھا جناب یوسف نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے سوال کیا کہ بہرحال تم جو ہے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا تم نے، اور آخر کیا مسئلہ تھا، اس قدر جو ہے ہمارے اوپر گریزہ ہو گئی. کہا کہ آپ کے حسن کی وجہ سے. کہا اگر تم جو ہے محمد کے حسن کو دیکھ لو گی تو کیا ہوگا. ابھی جو ہے ظاہراً رسول اسلام آئے نہیں ہیں، کہا انہیں دیکھ لو گی تو پھر کیا ہوگا. کہا آپ نے صرف کہا اور ان کی محبت جو ہے ہمارے دل میں اتر گئی. اب پروردگار کا حکم ہوا ہے نا، اب جو ہے جوان ہوئی، پھر جو ہے پڑھیے صلوات ہے نا. تو دیکھا نہیں تھا تھے نہیں، ظاہراً تھے ہی نہیں، دیکھا نہیں، صرف جو ہے نام سنا، جناب یوسف کی زبان سے صرف نام سنا، اور کہا کہ ہمارے دل میں جو ہے محبت آ گئی ہے نا.
تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام کے نا اسماء ایسے ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہے محبت آ جاتی ہے۔ ایک شخص جو ہے یمن سے آیا تھا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو دیکھا کہ دیگر جو ہے اصحاب بھی موجود ہیں، مولائے کائنات بھی موجود ہیں۔ یمن سے آیا تھا، پہچانتا نہیں تھا کسی کو، رسول اسلام کے پاس آیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد جانشین آپ کا کون ہوگا؟ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سر تو جھک جاتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل جھک جاتا ہے، دل جھک گیا تو کہ سر بھی جھک جائے گا نا۔ تو اب کہا کہ جاؤ، یہ ادھر جو ہے تمام افراد ہیں نا، جہاں تمہارا جو ہے نا دل جھک جائے نا، دل میں عزت آ جائے۔ تو اب جو ہے ہر ایک کے سامنے گیا، سمجھ گیا آپ، وہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ہر ایک کے سامنے گیا، آگے بڑھ گیا، لیکن ایک نوجوان تھا، جب اس کے سامنے گیا تو پھر اس کا دل جھک گیا، اس کے دل میں محبت بھی آ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، سمجھ گئے آپ نا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پڑھیے صلوات۔ تو دل ہے نا، دل بھی جھک گیا، اور جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں جو ہے محبت آ گئی، عظمت ہے نا۔ تو شہرت تو ایک الگ چیز ہے نا، شہرت ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ شہرت ہو تو عزت بھی ہو، ہے نا۔ عزت یہ تو الگ چیز ہے، اللہ دیتا ہے نا، تو شہرت الگ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے ہے نا لوگ پہچانتے تھے، لیکن دل جو ہے کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ جب علی ابن ابی طالب کو دیکھا تب کہا کہ ہمارے دل میں ان کی محبت آ گئی، ہے نا۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت معصومین علیہم السلام سے دشمنی کرتا ہے، انسان تو جانے دیجیے، ہے نا، حیوان کے اندر بھی جو ہے یہ معرفت ہو جاتی ہے نا، کہ حیوان بھی جو ہے نفرت کرتا ہے، سمجھ گیا، جس کے دل میں۔ پھر وہی کہیں گے کہ ابھی بات مضبوط نہیں ہوئی آپ کی، ہے نا، پھر اس کو بھی مضبوط کریں، یعنی جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی مولائے کائنات کی محبت نہ ہو، اگر دشمنی کرتا ہے تو جانور بھی جو ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بڑا مشہور ہے، سنا ہوا ہے نا، کوئی نئی چیز تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، کہ ایک رسول اسلام کا صحابی جا رہا تھا، تو ایک یہودی کا کتا تھا، اور اس یہودی کے کتے نے اسے کاٹ لیا، سمجھ گئے آپ، اسے جو ہے کاٹ لیا۔ اب جب کاٹ لیا تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہوئی، یہودی تھا۔ اب یہ شخص جو ہے رسول اسلام کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول دیکھیے، ہے نا، فلاں یہودی ہے اور اس کے کتے نے ہمیں کاٹ لیا۔ رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب جو ہے آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی ہے نا آواز دیتے ہیں، لیکن یہودی ہے نا، لیکن دروازے سے نکلا، احترام کرتے ہوئے سلام کیا، تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ تمہارا کتا جو ہے ہمارے ایک صحابی کو کاٹ لیا۔ اب جب کہا تو اب آپ دیکھیں پروردگار نے جو ہے اس جانور کو زبان دیا، اس جانور نے، اس کتے نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو جسے کاٹ لیا ہے، جب یہ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف تو پورے راستے جو ہے علی کی برائی کرتے ہیں، علی سے دشمنی کرتے ہیں نا۔ کہہ دیجئے دشمنی نہ کرے تو ہم کاٹیں گے بھی نہیں۔ پڑھیے صلوات۔ کہ یہ جو ہے دشمنی کرتے ہیں نا، اس لیے جو ہے، تب سمجھ گئے نا، واضح ہوا کہ نہیں، ہے نا، واضح ہو گیا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانور بھی اگر ہے تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے اسے بھی معرفت دے دیتا ہے۔ شاید نوا بھی ہو، اوپر بھی مجلس سے سوچ رہے بس کر دیں نا، ہے نا، مصائب پڑھ دیتے ہیں، مصائب شہادت ہے تو تھوڑا 7-8 منٹ پڑھ دیں گے، ہے نا، تاکہ آپ ناراض نہ ہو، اتنے میں سب کر دیں گے، ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے۔ اور یہ ایام ماہ
محرم گزر گئے، ماہ محرم، اور یہ سفر جو ہے یہ ایام ہے شہزادی زینب سے منسوب ہے، امام حسین ہے۔ اور اس کے بعد جو قافلہ چلا، تمام مصیبتیں برداشت کیا، یہ وہ وقت ہے، دور ہے۔ اور آج کی شب جو ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی شب ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ نرم دل کی ہوتی ہیں، بیٹے ہیں تھوڑا دل جو ہے سخت ہوتا ہے، کہ مثلا اگر جو ہے باپ گھر سے باہر جا رہا ہے تو بیٹا ہے ایک بار پوچھے گا، سوال کرے گا، کبھی کبھی جو ہے باپ جو ہے سخت لہجے میں بھی بول دیتا ہے، لیکن بیٹیاں جو ہے یہ بہت دل کی کمزور ہوتی ہیں اور بار بار جو ہے سوال بھی کرتی ہیں۔ اور جس قدر ہے بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ جو ہے بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں۔ اب باپ بھی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ بھی حسین جیسا باپ، جناب سکینہ جیسی بیٹی ہے کہ جب جا رہے تھے ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی اور سوال کیا۔ معلوم تھا جناب سکینہ کو کہ بابا جو جا رہے ہیں، امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ ہم موت کے گہوارے میں جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے جب شام پہنچا تو شام میں امام کے ایک چاہنے والے تھے، غلام تھے، امام نے آزاد کر دیا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ، اور شہزادی زینب کی کنیز تھی، ان کا نام تھا زکیہ۔ امام حسین نے بھی انہیں آزاد کر دیا تھا، اور جو کنیز تھی شہزادی نے بھی آزاد کر دیا تھا، دونوں کا عقد ہو گیا، شادی ہو گئی تھی۔ اور یہ جو ہے جب رخصت ہوئے تو عبداللہ نے بھی امام حسین سے کہا کہ مولا اگر بیٹا ہوگا تو ہم آپ کی غلامی میں دیں گے۔ امام نے آزاد کر دیا ہے، غلام تھے۔ اور زکیہ نے جناب زینب سے کہا کہ اگر بیٹی ہوگی تو ہم آپ کی کنیزی میں دیں گے۔ اب یہ جو ہے شام میں رہ رہے تھے، بسے ہوئے تھے، تو ایک دن جو ہے عبداللہ گھر سے باہر نکلے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق ہے، لنگر ہے، چند بیویاں ہیں، اور ایک بچی ہے، یہ تماچے کے نشان ہیں۔ اب یہ جو منظر دیکھا، اب یہ دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے، گھبراتے ہوئے۔ جب گھر پہ آئے تو بی بی نے کہا عبداللہ خیریت تو ہے؟ اولاد نہیں تھی، لا اولاد تھے۔ تو فوراً بی بی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی نے تانا دے دیا ہو اولاد نہیں ہے تو کسی نے تانا دیا ہو؟ کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو زکیہ نے سوال کیا، یہ بتائیے اس قدر آپ پریشان حال کیوں ہیں؟ کہا ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا، ایک جوان ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، بیڑیاں ہیں، چند بیویاں ہیں، ایک بچی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ دیکھو اس بچی پہ بہت ظلم ہوا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ چلو اور اس بچی کو ہم جو ہے خرید لیں، یعنی کنیزی میں خرید لیں، کنیز کے لیے خرید لیں، اور خریدنے کے بعد اس بچی کو شہزادی زینب کے کنیزی میں دے دیں، اس لیے کہ اولاد تو ہوا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے یہ آئے، جیسے ہی آئے اور زکیہ جو ہے جیسے ہی قریب بڑھی، جناب سکینہ سہم گئی۔ تو زکیہ نے کہا کہ بچی گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم ظلم کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تمہارے اوپر جو ہے ظلم نہیں کریں گے، بس جو ہے اتنا ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں جو ہے خرید لیں اور اپنی شہزادی کی کنیزی میں دے دیں گے، اب تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی اذیت نہیں ہوگی۔ جب یہ کہا تو شہزادی زینب نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ کون شہزادی؟ کہا بی بی آپ قیدی ہیں اور میں یہاں پہ اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی،
کہا پھر بھی بتاؤ کہ کون شہزادی کہاں کی شہزادی ہے نا. کہا کہ بی بی ہماری ایک شہزادی ہے، اب پوچھ رہی ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بچی کو خرید دیں اور شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دیں. بس اتنا سننا تھا. شہزادی زینب تڑپ گئی. کہا ذکیہ تو نے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں اور یہ جو ہے سکینہ ہے. ہاں آزادارو، یہی جناب سکینہ ہے کہ ہر وقت جو ہے شہزادی زینب کی گود میں سوال کرتی ہیں، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کہا اپنے آشیانوں کو سوال کیا، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ پھر ہم اپنے وطن کب جائیں گے. ہاں آزادارو، بس ایک واقعہ ذکر کر دیں کہ دیکھیں جناب سکینہ جو سوال کرتی تھی زیادہ تر پانے کے لیے اس طرح کے حضرت عباس سے. ایک بہت آہستہ آپ سن لیں، ہو سکتا ہے یہی مجلس تمام کر دیں گے. یہ ایک شخص تھا، زائرین گئے کربلا تو ایک شخص تھا، یہ ہوا قرآن اندازی ہوا، اس کا نام نکل گیا کہ حضرت عباس کے تہ خانے میں سرداب میں جو ہے نا قبر ہے وہاں جانے کے لیے اس کا نام جو ہے نکل گیا قرآن اندازی میں. یہ شخص گیا تہ خانے میں حضرت عباس کے قبر کے پاس گیا اندر، اور ظاہر سی بات ہے جو نہر ہے تو ایک شیشی بوتل لے کر گیا. اس میں جو ہے اس نے پانی بھر لیا اور لے کر آیا. اب جب آیا تو جو اس کے ساتھی تھے زائرین تھے سب جو ہے گھیر کر بیٹھ گئے. بہت تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں موقع مل گیا، سرداب میں تہ خانے تک گئے، تمہیں موقع مل گیا اور تم پانی بھی لے کر آئے. تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے ہم لوگ کو تبرک کے طور پہ دے دو. اس نے کہا نہیں دیں گے. کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس پانی کو ہم شام لے کر جائیں گے اور جناب سکینہ کے قبر پہ گرائیں گے اور کہیں گے آپ کے چچا عباس نے پانی بھیجا ہے. ہاں آزادارو، یہی سکینہ ہے کہ آخرکار ایک ایسا وقت آ گیا کہ بابا کو یاد کرتے کرتے آنکھیں بند ہو گئی. شہزادی زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد آؤ قریب دیکھو کیا حال ہے. اب جو سید سجاد قریب آئے کیا دیکھا، سکینہ اس دنیا میں نہیں ہے. ماں قریب آئی، آواز دیتی ہے اے میرے لال، اصغر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حضرت کے ظہور میں تعجل فرما. ہمیں ان کے آواز میں شان میں شمار فرما.